میزان کرم قدر، جیسا کہ تمام دوستوں کے علم سے سدہ عشرہ محرم جی آیت مجیدہ کے تحت جاری ہے، خالق نے فرمایا وقل جاء الحق وزهق الباطل، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل زائل ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور اللہ فرما رہے ہیں باطل جانے ہی والی چیز تھی، باطل تو مٹ جانے والی چیز تھی، آخر حق کا حق ہی رہ جائے گا۔ میرے محترم سامعین، جڑے بندے متواتر آ رہے ہیں الحمدللہ تمام دوست، وہ اسائیں 7 دن اچھے جڑی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، آج میں انہوں تکمیل دینا چاہنا، اس موضوع کو مکمل کرنا چاہنا۔ کل انشاءاللہ عزاداری کے متعلق بھی کچھ موضوع سدا یہی رہے گا، لیکن یہ میں کچھ کلوز کرنا چاہنا۔ یہ الحمدللہ قرآن چوں ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ حق ہے، قرآن چوں ثابت ہو چکا ہے کہ ذات مصطفیٰ حق ہے، قرآن چوں ثابت ہو سکا ہے کہ دین اسلام حق ہے، اور قرآن چوں ثابت ہو چکا ہے کل تک دی مجلس کہ قیامت حق ہے۔ یہ سارے حق قرآن چوں ثابت ہو چکے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آج پھر میں نا جی دوبارہ ایک مرتبہ پہلی تو لے کے ہن تک کی ساری گفتگو میں سمیٹا کہ پوری کائنات دے پہلے تے آخری حق دا نام اللہ ہے۔ کائنات دا پہلا حق بھی اللہ ہے اور کائنات دا آخری حق بھی اللہ ہے۔ یہ تعلیم یہ تعلیم ہر نبی اور ہر ہادی دے اندر ہے، اور پیغمبر کو بھی خالق نے یہی فرمایا قل هو اللہ احد، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اگلی صفت دوسری اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، پوری دنیا نیاز مند ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ اللہ دی دوسری صفت ہے سورہ اخلاص کی۔ اللہ فرماتا ہے لم یلد، اگلی اس کی یہ صفت ہے کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس نے کسی کو جنم نہیں ہے، یہ تیسری صفت۔ چوتھی صفت ہے ولم یولد، اس کو بھی کسی نے جنم نہیں دیا، اس کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ اللہ کی چوتھی صفت ہے۔ اور آخری صفت ہے ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسا ایک ہے کہ اس کے برابر آنے والا کوئی نہیں، وہ ایسا ایک ہے کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ ایک کل کہہ کے اللہ نے اپنی 5 صفتیں بیان کی ہیں، کل میرے حبیب کہہ دو یہ حق کے جنہوں اللہ حق کہہ رہا تو کہہ دے۔ اللہ جیسا حق، نبی جیسے حق نشریت والا کہہ رہا کہ کل تو کہہ دے، تو کہہ دے۔ یہ اللہ سانو کیوں نہیں آندا کہ میں حق ہاں؟ اللہ سانو کیوں نہیں آندا میں احد ہاں؟ اللہ سانو اسی دے بندے ہیں کہ پوری دنیا تے علماء نے دسیا کہ اللہ شارک تو زیادہ قریب ہے، ساڈے ایڈا قریب ہے کہ اسی دے بندے ہاں، وہ خالق ہے ساڈا، اسی مخلوق ہاں، اسی ساجد ہاں، وہ مسجود ہے، اسی عابد ہاں، وہ معبود ہے، اسی دے ایڈے پیارے بندے ہیں، وہ صاحب بنایا ہے تے بنا کے آندا ہے بتین وزیتون بطوری سینین بہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسمہ اٹھا کے آندا ہے میں انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، میں انسان کو بڑا کمال بنایا، ساری مخلوقات تو افضل بنایا۔ ایڈا سونا تے چنگا بنان تو بعد سانو ہی آ چھڑے میں احد ہاں، سانو بنا کے آخے بھی میں ایک ہاں، میں سمد ہاں، میں لم یلد ہاں، میں ولم یولد ہاں، میں ولم یکن لہ کفوا احد ہاں۔ اگر تسی توجہ کرو نا جی، کل تو بعد صفتاں نے اللہ دیا، کل میرے حبیب تو کہہ دے، میرے حبیب تو کہہ لو، تو کہہ، تیرا کہنا ہی حق ہے، تیرا کہہ دینا ہی حق ہے۔ مجھے بندے دیکھیں یا نہ دیکھیں، میں کسی کے سامنے آؤں یا نہ آؤں، میں کسی نے سنیا جاواں یا نہ، کسی دے ذہن چ آواں یا نہ، کسی دے خواب سماواں یا نہ، کسی دے میں متھے لگاں تے پاویں نہ لگاں، جدوں تو کہہ دیتا نا بس میں حق ہاں۔ کل میرے حبیب تو کہہ دے کی اگلی صفتاں نے کل تو بعد کل هو اللہ احد۔ ہوں میں کل نو ذرا ایک پاسے رکھنے لگا، باقی صفتاں گن لگا۔ کل میرے حبیب کہہ دو کیا هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ اخلاص وچ 5 اللہ دیاں صفتاں نے اور 5 ہی اللہ دیاں صفتاں۔
پانچ اللہ دیا صفتاں نے، یہ پانچ ہی اللہ دیا صفتاں، سبحان اللہ بھی پانچ نے، پانچ اللہ دیا صفتاں نے، وہ جنیاں پانچ صفات سارے سامنے آئی ہیں۔ یہ مطلب یہ سادہ اور حق ہے کہ نبی آخیا، نبی کو اللہ فرمایا کل تو کہہ دے، اچھا بڑی بڑی آخیا کل قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پھر کتنے فرمایا کل میرے حبیب سے کہہ دے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو تیری پیروی کرے، کل 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 تو کہہ دے۔ میرا خیال ہے سانو نا کچھ بندے دے پتراں والی گل کرنی چاہیے، کوئی سانو سمجھ آ جانی چاہیے۔ وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک میری وحی نہیں ہو جاتی۔ نبی گل تے او دی وحی نال ہی کردا ہے، پر کردا تے پھر بھی نبی ہے نا۔ بھائی اللہ دی وحی تو بغیر شکریہ کرنا، میرا نبی گل نہیں کرتا تے کردا پھر میرا نبی۔ اس زبان وچوں نکلے ہے هو اللہ احد، یہ بھی حق ہے، اللہ صمد یہ بھی حق ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد حق ہے۔ پیغمبر دی زبان ایک قبلہ ایسی زبان ہے جدی جدوں ہڈی ہے نا وچوں حق ہی نکلیا، بس جدوں ہلی ہے بس حق نکلے، جدوں ہلی ہے حق نکلے۔ اچھا یا قرآن نکلے یا حدیث نکلے، پیغمبر کی زبان تے ہلن نال یا قرآن جاری ہوا یا حدیث جاری ہو، اس تو علاوہ پوری زندگی نبی دا کوئی کلام ثابت ہی نہیں کر سکتا، یا قرآن ہے یا حدیث، نبی بولے نے یا قرآن ہے یا حدیث۔ اچھا کمال یہ کہ بندے نوں یہ بھی پتہ کوئی نہیں کہ ہن قرآن پہ بولتے ہیں کہ ہن حدیث پہ بولتے ہیں، یہ بھی نبی نے آپ ہی اس زبان نہ دسنا ہے، اے میری گلاں قرآن لکھ لو، اے میری گلاں حدیث لکھ لو۔ اگر بندیاں نوں کچھ اہمیت دا احساس ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں چودھری صاحب، خان صاحب، سر جی تہاڈا قلم چلنا، تہاڈا قلم، قلم تے ایک سائن ہونے نے تو ساڈا کام ہونا ایک ہو۔ میں کل تک ثابت کر چکا ہوں کہ پیغمبر گل کرے تے اللہ راضی ہو، پیغمبر گل کر رضی اللہ قولا، پیغمبر گل کرے تے اللہ راضی ہو۔ اچھا پیغمبر دی زبان ہلدی اللہ دی وحی نال، اللہ دی وحی نال ہلدی، یہ مطلب ہے جنوں نبی جو آکھے اس زبان نال، جنوں نبی جو آکھے اس زبان نال او ہی اتنی اہمیت ہے اس زبان دی کہ حرکت بھی کرے، نطق کرے کہ اللہ دی وحی تو بغیر نہیں کرتی۔ کلیاں بیٹھ کے سوچیے جدو اس زبان دا پوری کائنات تے جوڑ کوئی نہیں، جنہیں چوسی ہوئے او دا جوڑ کے تھوڑا جدو اس زبان کا شکریہ جنہ یہ زبان چوس کے کائنات اپنی خوراک جا ابتدا کی ہوگی، انہوں لوگوں کا جوڑ کتوں لگے گا۔ پیغمبر نے اس زبان نال لوگوں کو سمجھایا نہ سمجھے نے بندے تو ویسے زبان تے کمال ہے، زبان عیب نہیں، بندیاں عیب ہو سکتا، زبان عیب نہیں۔ ایک مہربانی کرنی ہے، عقیدہ اپنے کولوں نہیں بنا، یہ جڑا محاورہ بنیا نا یہ تازہ تازہ ہی بنیا۔ جی میں ایک دن میں کہا سی نا ایک کسی سس دا فرمان کہ جتی جی عورت ہوتی ہے پیر کی جتی ہوتی ہے، میں کوئی نبی دا کسی ولی دا فرمان نہیں، یہ کسی بگڑی سس دا فرمان۔ اج کل ایک فرمان بڑا جاری ہوا ہے، قبر اپنی اپنی تے عقیدہ اپنا۔ بھائی جی قبر اپنی اپنی تے عقیدہ اپنا اپنا۔ میں تمہیں قرآن دے سامنے کھلو کے دس دیا قبر اپنی اپنی جے، عقیدہ اپنا اپنا نہیں، عقیدہ وہی ہے جڑا زہرا دے بابے دے منہ سے۔ کیا بات ہے، مولا تعالی جزا دے بھائی، کیا میرٹ پہ جناب سن رہے۔ میں کہنا عقیدہ ساڈا عقیدہ نہیں، ساڈا اپنا کوئی عقیدہ نہیں، ساڈا عقیدہ مصطفیٰ نال بندا ہے۔ اللہ نو کنے اللہ مننے نے، ایک نبی دی زبان تے، ایک اے قرآن ہے کدے تے اعتبار کیتا، نبی دی زبان تے، اے سارا نبی دی زبان چوں نکلیا جے، تاں حق ہے، تاں ٹھیک ہے۔ پیغمبر جو دسنا نا جی وہ عقیدہ بنانا ہے۔
عقیدہ بنا کے پیغمبر سے نہیں پڑھنا. بہت شکریہ مہربانی. عقیدہ بنا کے آپ ادھر نہیں پڑھنا. علامہ اقبال انج کر کے بیٹھا تو تصویر تو دیکھی ہو گئی, انج کر کے بیٹھے نے. ہاں کسی بندے پوچھا انج بیٹھے ہو کی گل ہے؟ فرمان لگے پریشان ہو. کدے تو ہو سکا مولویاں جڑے فقی ہوندے نے فقہ دے فتوی دیندے نے انہاں تو پریشان. ہائے ہائے کتھوں لبے ایڈا مفکر بندہ. انہاں پوچھا جی تانوں کیوں ایڈی پریشانی ہے؟ فرماتے نے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے. سبحان اللہ. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق, ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق. وہ اللہ جو بندے ہو قرآن بدل دے ہو, آپ بدلو یار. بدلنا تے آسان ہے, مولا تانوں جزا دے دے. بدلنا پھر آسان ہے. پیغمبر دی زبان نال بدل جاؤ, محمد دے فرمان نال بدل جاؤ. ویسے اسی تے نبی پاک نو ویکھیا ہی نہیں نا. ابو جہل روز نبی نو ویندا سی تے بدلدا پھر بھی نہیں. یہ مطلب ہے جو حق کو دیکھ کے نہ بدلے وہی ابو جہل. جڑا حق نو ویکھ کے نہ بدلے وہ ابو جہل. عقیدہ جڑا نا جی عقیدہ اینو عقیدے نو حقیقت پتہ کی میں جو کچھ سمجھ سکیا نا جی اپنا نبی صاحب میں سمجھ سکیا کہ اساں کئی گلاں دی ادھی تشریح کر کے نا ادھی تشریح کر کے تے داد نہیں لی. سانو پتہ سی ادھی گل کیتی تے داد نہیں لے. کئی گلاں ادھیاں ادھیاں کریے. آ جن ٹیوے لانے والے ہوتے ہیں کدی ٹھوک کے گل نہ کریں, انہوں کی گل کی سمجھ نہیں آتی. ٹیوے لانے والے جن ہوتے ہیں وہ گل ہی جی روڑ موڑ سڑتے ہیں, صاحب نہیں لگتا آندا کی ہے. ٹیوے والی گلا نہ کرو, گلا حق کرو, گلا ٹھوک کے کرو. میں ایک مثال عرض کر دوں. اے میرا دوست یہ زیارت کر کے آیا الحمدللہ. یہ مینوں ہر جگہ نال رکھا ہے زیارت سے باقاعدہ لائی بکھا. میرا دوست میرے پاس ہے افضل. یہ حج پہ بھی بندے جاتے ہیں, زیارتوں سے بھی بندے جاتے ہیں. میں تو ایک صرف مثال دینا لگا عقیدے. یہ گل اصل بنائی نہیں, ساڈا عقیدہ پیغمبر دی زبان چوں نکلے. پیغمبر دی اے کھلا قرآن تے میں باوضو کھڑا. سانو اس قرآن دی قسم آ جڑا اساں علی ولی اللہ پڑھیا نا اے محمد مصطفیٰ ہے علی اللہ دا ولی. پیغمبر تو یار جاری ہوگا. پیغمبر بولن گے تو پھر عقیدہ بڑھے گا. پیغمبر دا اٹھنا عقیدہ ہے, بہنا عقیدہ ہے, سونا عقیدہ ہے. نبی دا چپ رہنا عقیدہ ہے, نبی دا بولنا ساڈا عقیدہ ہے. کئی بندے ساڈے تے شک شبہ دا اظہار کرتے ہیں پی ایویں عقیدے نال گلاں کرتے ہیں عقیدے نال. مثلا امام حسین علیہ السلام دے روزے دی قبر پاک دی ذریعہ اقدس دی ایک زیارت 90,000 مقبولہ حج دے ثواب دے برابر. مثال ہم کر رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام دی روزہ مبارک دی زیارت اور جی قبر دی زیارت 90,000 حج دا ثواب ہے. او دا منہ ویکھن والے نوں کتنا ثواب یار. اجے تے قبر دی گل ہو رہی ہے, قبر پاک دی گل ہو رہی. وہ پھر بندے سوچتے ہیں کہ یار دیکھو گل کرو 70,000 امام جن نے پوچھنا شروع کیا سی وہ 10-20,000 کو شروع ہوئے سن. ہو سکے اینا فرمایا 30, ہو سکے 30,000 حج کا ثواب بھی مقبول ایک زیارت. امام نے فرمایا 40, ہاں جی فرمایا 50, فرمایا 60, 90 تے جا کے آپ چپ ہو گیا. 90,000 حج مقبولہ کا ثواب ایک زیارت. اینی ایسا کر دیتی ہے تو دوسرے دوستوں سمجھا لو بھائی اے بیت اللہ دے حج تو بھی گئے جی, انہوں نے کوئی لوڑ حج تے جان دی, اتنے گئے 90,000 حج کا ثواب لکھوایا تے کر. ساری گل پوری کسی نہیں سنی. یقین کرو میں کتنی نے جی گلاں میں تشریحات کتنی نے پاویں کسی کو پسند آن یا میں جی تشریح کرنا چاہتا. میرے اہل سنت والجماعت دوستو, میرے اہل حدیث دوستو, میرے دیوبندی عزیزو, جزاک اللہ. میں قرآن ہاتھ چ لے کے کہہ رہا ہوں, تسی فکر نہ کرو اسی اسلام تے دین تے مذہب تو دور نہیں.
پاویں حضرت امام حسین علیہ السلام دی قبر دی ایک زیارت 90,000 حج دے برابر بھی ثواب رکھتی ہوگی نا، حج امام حسین دا بھی اوتھے ہی ہوندا ہے۔ خیر خیر، حضرت امام حسین علیہ السلام بھی حج کیتا تو بیت اللہ کا کیتا ہے، زین العابدین علیہ السلام نے حج کیتا تو بیت اللہ کا کیتا ہے، کربلا تو پہلے بھی حج اوتھے ہی ہوندا سی، کربلا تو بعد بھی حج اوتھے ہی ہوے گا۔ کوئی بندہ ایک زیارت نہیں، 1000 پیغمبر اعظم دے بیٹے کی زیارت کرے، حاجی ادو بنے گا جدو کعبے تے جا کے طواف کرے۔ پہلی گل سے بہت شکریہ کرنا تھوڑی تائید واسطے میں شامل ہو گئی، ہوں میرا حوصلہ بن گیا کہ میں جی تشریح کر دیا۔ اصل میں گل کی جنی محنت دین تے کربلا والوں دی نا اونی منا والوں دی نہیں۔ کمال ہے کہ خاندان بھی وکھرے وکھرے نہیں، تقابل بھی کوئی نہیں، تقابل کوئی تقابل نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک ہی خاندان ابراہیم تو لے کے محمد تک، محمد تو لے کے محمد مہدی تک، پیچھے آل ابراہیم نے تے اگے آل محمد نے، انہوں کا بھی نماز ذکر ہے، انہوں کا بھی نماز ذکر ہے۔ بھائی درود نماز پڑھیا جاتا نا جی، یہ بکھرے بکھرے نہیں، یہ بکھرے بکھرے نہیں، ایک ہی خاندان ہے۔ اگر پچھلی مجلس یاد ہے تو پتا جی اللہ نے فرمایا سی دین تے پیو کا، بولو بھائی یاد آ گیا، یاد آ گیا۔ مولوی اگر دین تیرے پیو کا، انہوں نے تیرے پیو کا، اللہ فرمایا ابراہیم پیو پترو تسی آخو دین ساڈے پیو کا۔ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ایک کہانی شروع ہوئی ہے منا سے، مکی ہے کربلا سے، اوتھے خلیل کا بیٹا سی، اتنے حبیب کا بیٹا ہے، بکھرے بکھرے نہیں، میں کہنا بکھرے بکھرے نہیں۔ گل کی اتنے مشقاں ہوئی نے، مناج مشقاں ہوئی، اتنے پریکٹیکل مشقاں کدی کی فوجی مشقاں کرتے ہیں، ادھر مورچے بھی پٹتے ہیں، تار بھی بچھا ہیں، گڈیاں تے مٹی بھی مالتے ہیں، جنگ کوئی نہیں ہوتی، جنگ کوئی نہیں ہوتی، مشقاں کرتے۔ کرکٹ کے کھلاڑی مشقاں کرتے ہیں، اتنے جا کے کتنے میچ لڑنا ہوتا کسی نے، لیکن پہلے مشقاں آپس کرتے ہیں، مشقاں آپس ہوتی ہیں، مشقاں تو بعد وہ اصل ہوتی، مشق پریکٹس کا نام ہے، اصل میچ بعد چلتا ہے۔ مناج پریکٹس ہوئی ہے یار، مناج پریکٹس ہوئی ہے، پریکٹس ہوئی ہے، کربلا جو رزلٹ نکلے اسے پریکٹس کی ہے، خلیل خدا پہ ہوتی اولاد، یہ باقاعدہ امتحان دیتا ہے محمد دیا۔ اور یار تمہیں پتا ہے پریکٹس سے جو نقصان نہیں ہوتا، جہاں اصل پہ جا کے نقصان ہوتا، اصلی جنگ ہوگا تو نقصان ہوتا ہے، پریکٹس سے آپس نہیں ہوتی، پریکٹس آپس ہوتی، اس واسطے اتنے پانی کی تلاش ہوئی ہے تو لب گیا ہے، یہ تلاش ہی نہیں ہوئی تو پھر لبا ہی نہیں، پریکٹس کا نام ملا ہے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبی، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، مصاحبہ جو دور ہے اتنے پریکٹس ہوئی، اتنے بیٹا دین کی پریکٹس ہوئی، بس کیا بات ہے، سر اٹھاؤ جی، میں کہنا پریکٹس ہوئی ہے، ذبح ہویا، پریکٹس اور ہے، حقیقت پریکٹس بھی اسی خاندان، حقیقت بھی اسی خاندان، اینا فرق جے حج وچ تے کربلا دی زیارت ہوں دا رزلٹ کسی نے پڑھیا وہ میں پڑھن لگا۔ بندہ حج کر کے آوے، اگے بھی وہ اتنے ہی ہوتا سی، حج کر کے آوے ایویں لنگدیا حاجی کا کسی نے مونڈا وج جائے، ویسے ہی پہلے بھی کر سکتا حج تو بندے انہوں کی آدھے وہ حاجی ہوں تو باز آ، حاجی ہوں تو باز، حاجی دا حج تو پہلے دھد ہی ہوئے، دھد کا کام کرتا ہو، جب واپس آ کے پھر دھد لے کے آتا ہے ادو پھر ضرور لوگ آتے ہیں حاجی صاحب ہوں دھیان رکھیں،
یہ مطلب ہے حج تو بعد تبدیلی آنی چاہیے. حج تو بعد تبدیلی آنی چاہیے. حج کر کے بندہ آئے چھوٹی بھی کوتاہی کرے, کیونکہ اللہ فرمایا سورہ حج آؤ اور دلوں کے میل صاف کر لو. دلوں کے میل صاف کرنا چاہیے نا حج سے. یہ مطلب ہے حج سے جان والے کی پوزیشن ہو ہونی چاہیے. آؤں حج کی پھر ہونی چاہیے. پاکستان حج کرنا ضروری نہیں, ترتا نہیں حاجی آ چڑ دیں. حاجی تورن گیا سا, حاجی تورن, میں کیا آپ نہیں سی ترتا نہیں جی, حاجی تورن گیا سن. یہ مطلب اتوں تپ کے آتا نا, حاجی تپ کے آ کے واپس انہوں خیال آن لگ پہ اے کیتا تے لوگ آخر گے بدلیا نہیں, اے کیتا تے لوگ آخر گے بدلیا نہیں. یہ مطلب عقیدہ ہی اندروں بدل جائے تو پھر حج ہے, اندروں بدلے تے حج ہے. کھجورا لے آ کے بندہ حاجی نہیں بنتا, مسلے لے آ کے بندہ حاجی نہیں بنتا. ہوں سوچو جڑا حج کر کے آئے گا بنا دا انہوں بدلیا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو, جھوٹ گھٹ بولنا چاہیے, چوری نہیں کرنی چاہیے, کسی نے فراڈ نہیں کرنا چاہیے, کسی کی غیبت نہیں کرے. یہ مطلب ہے صاف ہونا چاہیے. کتا کو صاف, یہ توڑیا ایسا صاف نہیں, صرف مثال دینے لگا ایسے نہ چکا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ٹھیک ہے, یعنی ایڈا صاف ہونا چاہیے. حاجی 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 جتھے ایک حج نال ایک حج کا سواب ہونا ہے. ہوں سوچو انہوں کتا تپیا ہونا چاہیے. ہوں دسا کہ اتنے اتنا سواب کیوں ہے؟ پیغمبر تے مسیح نے فرمایا ایک حج نہیں, اتنے زیارت کرو گے شبیر دی 70 تو 90,000 کی روایتیں. حجاں کا تمہیں سواب ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے زیارت کرنا معمولی گل نہیں, حاجی کو ایسا صاف ہونا چاہیے کہ جتنے 90,000 حج کا سواب نہ ملتا ہے. ہوں سوچ سوار نو واپس آ گیا کتنا صاف ہونا. کیا بات ہے, مہربانی. ایک مثال میں دیتی ہوں بولو جی, حج مشکل ہے یا زیارت مشکل؟ یا میں پھیرے نال کی گل نہیں کر, میں پہلے حج تو بعد بندے نے کتنا تبدیل ہونا ہے, تو پھر زیارت تو بعد بندے نے کتنا تبدیل. یہ مطلب ہے جن گنا ثواب زیادہ نا, کیا بات ہے, جن گنا ثواب زیادہ ہے اونے گنا بندے نو اگے نالوں صاف ہونا چاہیے. ہوں سوچو جی زیارت کرن جانا تو کیویں واپس آؤ. بہت شکریہ. ہوں سوچ کے جانا کہ جی میں جانا تو میں واپس کیویں آنا ہے. حاجی تو مینو 90,000 گنا زیادہ صاف ہونا چاہیے. یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے نو بیان کیتا جائے نا واضح, تو انشاءاللہ گل واضح ہو سکے. یہ جڑا عقیدہ اپنا اپنا تے قبر اپنی, قبر اپنی اپنی ہے, عقیدہ اپنا اپنا نہیں. عقیدہ وہ ہے جڑا زہرا دا پاپا دس ہو گئی توجہ. ہوں میں قرآن چوں آیت پڑھن لگا. ایک ویڈیو تمہیں بکھائی سی کل کہ وہ جب صف بنا کے کھلوتے ہون گے سارے ملائکہ. اج ہوں ویڈیو بکھان لگا ایک عقیدے دی, ان دھیان نال سننا. حجل تو میں مثال دیتی ہے, میں دسیا عقیدہ ساڈا اپنے تو نہیں بنتا, مصطفیٰ تو بنتا, زہرا دے بابے تو بنتا. لو جی ویڈیو دیکھو. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اللہ فرماتا ہے حشر والے دن اللہ آواز دے گا مریم کا بیٹا عیسیٰ حاضر ہو. کون حاضر ہوگے؟ مریم کا بیٹا عیسیٰ. اللہ فرمائے گا اسے کھلو جا, اس کے ماننے والے بھی حاضر ہو. سامنے آ کے ماننے والے کھلو جائیں. یہ قرآن ہے 116 نمبر آیت ہے, سورہ مبارکہ المائدہ. جی تصا ابتدا سنیا نا, میں ابتدا ابھی جو ایک مثال آئی ہے تو ہی چپ ہوئے, کیونکہ اس مثال تو بعد کچھ اپنے آپ کو آخنا پینا, کچھ اپنے آپ کو کرنا پینا. تو یار اج میں تقریر پہ کرتا سب کمال تے وہ جب اپنے عمل کی گل آئی ہے کہ تپ کے آنا وہ بندے سارے ڈب گئے نا کہ زیارتوں تو جا کے واپس کیوں آنا. دوستو میں تواڈے نال پہ گل کرنا, زوار بننے والے ہو تو زواری دا ارادہ رکھنے والے.
میں انہوں نے گل نہیں پہ کرتا مہربانہ سارے پنڈ منڈے ایک بار اللہ چلو چڈ لوگ آتے سارے گل تے پنڈ ہی ہو جائیں جہاں بندہ اعتکاف چ موبائل لے جاتا میں دو بندے ایسے بھی گلا کرتے دیکھے آتے نے یار اعتکاف کہنا سی آتا مسیطے سگنل آؤں عقیدہ اپنا اپنا نہیں عقیدہ مصطفیٰ کو ہے کیونکہ ایڈوانس دور ہے کہ میں ویڈیو کی گل تاں کی بندے اللہ سامنے کھلارے گا عیسیٰ دے منن والے ادھر حضرت عیسیٰ لگی جی گل انتا قلتا للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ عیسیٰ تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مانو کیا بات کیا بات تو نے ان کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود مانو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر معبود میں آ کے تو فرمایا تو مسعود میں آ کے تو عیسیٰ فرمان کے تو اے جڑے تینوں معبود منتے رہنے انہوں تو آخیا سی کہ میں نے معبود منیا کروں قال سبحانک تو حضرت عیسیٰ کہیں گے تیری ذات سبحان ہے جڑا میرا موضوع 7 دن تو سن رہے ہیں میں پھر اٹھے آ رہا میں اُنہیں ہی بیدار پھر دیکھنا چاہنا مجمع فرماتے ہیں ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق میں وہ بات منہ سے کاری کیسے سکتا ہوں جو حق ہی نہیں ہے واہ 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 بھائی حق سن رہے ہو بہت شکریہ آ گیا میں پھر اس میں یاد ہے فرماتے ہیں میں وہ بات اپنے منہ سے کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے لیے حق نہیں ہے اللہ فرمائے گا پھر فرماتے ہیں تو ایک گل میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا میں وہ گل کیوں کرنی سی جی میرے واسطے حق نہیں یا اللہ جی میں گل کر سکنا اور میں عیسیٰ کر ایڈے سواد کی گل ہے گرمی تھوڑی مک جانی ہے فرماتے ہیں ان قلت فقد علمتہ اگر میں نے ان سے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو تجھے علم نہ ہوتا واہ بھائی واہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میں نے ان سے ایسی بات کی ہوتی کہ مجھے معبود مانو تو تین نہیں پتا کیوں فرماتے ہیں اس لیے کہ انکا انت علام الغیوب تو غیب کی خبریں رکھنے والا ہے سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے ان کا عقیدہ سن لو جی حضرت عیسیٰ دے مرن والے کا انہوں نے آخیا کہ رب تو ہے معبود تو ہے مسجود تو ہے تو بس تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں نہیں انہوں نے آخیا ساڈے حساب نال تو ہے حضرت عیسیٰ فرمایا میری اما ہے جہاں نام مریم اللہ لم یلد ولم یولد نہ انہیں کسی کو پیدا کیتا نہ کسی کو پیدا ہوا تو میری اما جہی وہ مریم ہے اور میں مریم کا پتر ہوں اگو ایڈے عقیدے والے ہاں تو چلو پھر دو رب ہو گیا نا ایک تو تیری اما دونوں من گئے ساڈا کی پتا بگڑتا عقیدہ تو کولوں ہی بنا نا اچھا میں پریشان کیوں کسی آپ کو نہیں بنایا عقیدہ صاحب سارے کو عقیدہ سارا نبی آنا سی قرآن وہ حضرت عیسیٰ نو آدھے کہ اسی تینوں بھی رب من جائیں گے تو تیری اما ہو اس آخیا میں ایک پیا منوانا تھی دو من گئے ایسی گل کی فرماتے ہیں یا اللہ میں نے ان سے کہا تھا انیبدوا اللہ ربی و ربکم اور میرا اپنا ایک رب ہے میری ماں کا بھی ایک رب ہے یا کوئی ایک فراس میں آگے سے کرایا ہو گیا نا حضرت عیسیٰ فرمایا انہیں اتنے ہی کھلو جائیے یہ جنوں میں نہ انہیں ہی منی جاتے انہوں نے کہا کہ تو رب ایک تیری والدہ رب ایک تہاڈا دوواں دا رب رب تسلیس مثلث ویکھی سی جومیٹری سی ترے کونے والی اے تسلیس سے قائل ہو گیا انہوں نے کہا تو بھی تیری اما بھی تے او بھی ترے رب ہو گئے اللہ فرمایا تو آخیا سی فرمایا آخیا ہوندا تے تینوں پتہ نہ ہوندا تو کی آخیا سی فرماتے بھی انیبدوا اللہ ربی و ربکم آخرتے نہیں میں تینوں آتا رہا میرا رب بھی وہ ہے تے تہاڈا رب بھی ہے کیا بات ہے اور میرا بھی رب ہے شکریہ کرنا تہاڈی تائید ہو گئی نا شاہ جی تہاڈی کمال ہو گئی فیصل شاہ جی تہاڈی تائید نوی صاحب تہاڈی تائید کیونکہ تہاڈے تے لوکاں نوں وہم یہ عقیدے بگاڑ دے
ایک تائید ہوئی نا میں سمجھنا نا ٹھیک ہو. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اللہ تسی ایک بہت خوبصورت گل کی ہے کہ زہرا دا بابا جو کہندا ہے وہ صدقے جاؤں. لو جی اج پھر لطف آئے گا. لگا جی عقیدہ انشاءاللہ اظہار ہو. وہ عقیدت بندہ نے کی آخیا تو نہیں رب ہے, تیری اما بھی رب ہے, تے تہاڈا دوواں دا رب بھی رب. یار انہاں آخیا تانوں کی ہوئے؟ اللہ فرمایا ایتھے کھلو کے دس انہاں نوں تو آخیا سی. وہ فرماتے ہیں ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جو میرے لیے حق ہی نہیں ہے. میں نے کیوں آخر سی؟ کہ فرماتے ہیں ان کنت قد علمتہ, اگر میں نے کہا ہوتا کہ تینوں پتہ نہ لگتا تو کتنے سے, تو شاہد ہے, تو گواہ ہے, ہر جگہ تو حاضر ناظر ہے, پھر سمیع بھی ہے, پھر بصیر بھی ہے. اور یہ تسی ہوئی دسو میں انہوں آخیا جی ہائے ہائے. اللہ فرماتا نہیں. تو فرمایا پھر میں نے سامنے کھڑا کے کیوں پوچھ دے کہ تم آخیا جی اے میری پنجابی ہے یہ تو مقابلہ لگا, موضوع میرا اگے ہوئی. اللہ فرمائے گا وہ مینو پتا تو کوئی نہیں آخیا, یہ تو منتے رہنے نا ایویں منہ دروں پیا کرانا. کیا بات ہے, آباد رہو. تو آخیا کوئی نہیں رہے اپنے عقیدے ایویں منہ درو پیا کرانا. ادھر سامنے کھلو کے دس تو آخیا سی مینو رب آخو. وہ فرماتے ہیں میں تو نہیں آخیا. فرمایا ٹھیک ہے تسی ہن موج کرو, میں جانا جانن میں نہیں کرانا سی تو پچھوں نکل تیروں میں پوچھ لینا. یہ مطلب علی نو رب آخر والے ہو, تمہوں علی آخیا سی میں رب. کمال ہے بھائی, کمال سر اٹھاؤ نا. کسی بندے کو پوری زندگی چ مولا علی آخیا میں تہاڈا رب ہاں, اور خدا دا نام کے قرآن پڑھو. انہاں نہیں سی آخیا تے انہاں آخیا میں نہیں آخیا. اللہ کیا ادھر ہو انہاں میں دیکھاں. اس وقت تو ڈرو کدھر اللہ حضرت علی نو بلا کے نہ کہ انہاں یار ہی تو آخیا سی کہ میں تہاڈا رب ہاں. کہ جب میرے مولا نے آخیا انہاں سارے دے سامنے میں روز سجدہ کر کے آتا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. میں روز آتا سا او میرا رب ہے تے او میرا مسجود ہے. کدھر اللہ یہ نہ کہ چلو ٹھیک ہو گیا اگر منہ دور کرانا سی. ذرا ادھر ذرا ادھر وہ جیتے جو عیسیٰ نکل گیا وہ کھ نہیں رہتا جنہیں جو علی نکل گیا ہے. جی نے حسن شاہ صاحب نے میرا مسئلہ حل کر دیا. یار آج کلیئر کرنے لگا جی میں دیکھو کہ میرا موضوع کلیئر ہو. اللہ فرماتا حبیب انا مسئلہ عیسیٰ وہ اندے کی سن وہ اندے سمجھے عیسیٰ اللہ دا بیٹا نہیں تے پھر کدا بیٹا. اللہ فرماتا مریم دا بیٹا ہو سکا. مریم دا تو سن پتہ ہے جدو دا ابا ہی کوئی نہیں تے ابا تو پھر اللہ ہی ہے. نبی پاک فرمایا کو عجیب گل کر دے جدا ابا نہ لبے ان بندہ اللہ تو پا چڑے. بھئی اللہ دا پتر کی پہ کر دے انہیں کہ پھر سمجھاؤ. ہوں سمجھان لگی ہے وہ زبان ہائے ہائے وہ زبان سمجھان لگی ہے جنوں چوسن والا بولے تے لہجر بنا گا. صدقے جاما پیغمبر نے فرمایا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کو سمجھنے کے لیے آدم کو سمجھو. انہیں کہ کیوں فرمایا خلقہ من تراب, اللہ نے اس کو مٹی سے بنا دیا. ثم قال له کن فیکون, اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. پیغمبر تیری جھٹی تو جہان دا علم قربان کرا. پیغمبر نے فرمایا تسی صرف اس گل تو پریشان ہو کہ عیسیٰ کا پیو کوئی نہیں آدم دی تے ماں بھی کوئی نہیں. وہ جڑا اللہ آدم نو بغیر ماں باپ تو بنا سکتا ہے وہ عیسیٰ نو بغیر باپ تو نہیں بنا سکتا. وہ پھر لگتا تو گلا کر جدو اگوں گلا انہیں کی ہوں اللہ کی آواز آئیے کلیئر کرنے کا. میری 7 دنوں کی محنت ضائع نہیں. مہربانی حق دیں اللہ فرمایا شکریہ.
اللہ فرمایا میرے حبیب الحق من ربی کا، یہ بندے جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس لیے جو تو بول رہا ہے وہ حق، جو تیرے پاس پہنچا ہے تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے۔ فلا تکم من الممترین، اب بندوں کا حق نہیں کہ وہ شک کرے، حق کے مقابلے میں شک ہوتا ہے۔ جب تو کہہ رہا ہے اس کا باپ کوئی تو پھر یہ بندے کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا جھگڑ لیں، ایسے اللہ نے فرمایا جھگڑنا نہیں، آج میں فیصلہ کروں، جھگڑنا نہیں، جھگڑا آج میں مکانے، جب اللہ مکان پہ آئے تو مک جانا، مکا چھڑے اللہ۔ میں آیت پڑھنی ہے، میرے مجمع چون 60% 70% مجمع میرے نال ملے گا، آیت کی طرح عادت جا کے اللہ فرمائے فمن حاجکا فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر حبیب تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی یہ بندے جھگڑا کرتے ہیں نا، فقل تعالوا ندعو ابنانا ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آج لعنت پر فیصلہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج لعنت پر فیصلہ ہوگا۔ فرمائے سے کہ اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے، تم اپنی عورتیں ہم اپنی، تم اپنی جانیں ہم اپنی جانیں، پوری دنیا کا مناظرہ مک جاتا ہے۔ قرآن سے ہاتھ رکھ کے علماء اپنے اپنے بندیاں نو دس دن اے نبی نال کون کون گیا سی۔ مہربانی مہربانی، ہوں میں جس انداز نال پڑھن لگا وہ میں ساریا مجلساں وچ لیا لگا۔ میں جی تواڈے آن تو پہلا 7 دن ثابت کیتا قرآن دی آیتاں نال بندے گواہ نے کہ اللہ حق ہے، پھر میں ثابت کیتا ایک مجلس قرآن حق ہے، پھر میں ثابت کیتا ہے مجلساں سے دین اسلام حق ہے، پھر میں ثابت کیتا قیامت حق ہے، ایک 5واں حق میں دسیا رسول حق صدقے اشارے میں صرف انگلیاں ماوی دے اشارے، اشارہ میرا ہے کہ پیغمبر حق، اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، دین حق ہے، قیامت حق ہے۔ قرآن تے میرا حق ہے، اے نانا دسے تے نہ ایسا حق دا پتہ لگتا اے نہ بولے تے اے حق نہیں بنتا، اے عمل نہ کرے تے دین حق نہیں بنتا، اے خبر نہ دے تے قیامت حق نہیں بنتا۔ یہ مطلب میرا نبی صرف حق نہیں دلیل حق ہے۔ صدقے جاواں میرا نبی، بہت شکریہ کرتا، صرف حق نہیں میرا نبی دلیل حق ہے۔ یہ مطلب ہے انہیں دسیا کہ اے اللہ تو پھر اللہ کل اے حق کہہ رہا کل هو اللہ احد، اور میں تے کہیا تو بھی تے آکھے نہ میں یہ مطلب ہے اللہ حق ہے نبی دے دسن نال، قرآن حق ہے نبی دے بولن نال۔ قرآن دے بولیا نبی بنیا یا نبی دے بولن نال قرآن بنیا؟ نبی دے بولن نال۔ اللہ دسیا ہے نبی ہے یا نبی دسیا والا ہے؟ نبی دسے، نبی دسے تے اے حق ہے، نبی بولے تے قرآن حق ہے، نبی عمل کرے تے دین حق ہے، نبی خبر دے تے قیامت حق ہے۔ کبھی میرے لوگ ویکھیا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اے نبی پاک دی علامت میں رکھیے کہ سرکار نے 4 حق منائے نے، ہوں میں 4 ایسے کر کے رکھن لگا۔ ایک چون بچا بلانا وا بنا کم نسانا وا نسا کم انفسنا وا انفسکم، جنہوں میری بھی سمجھنا نہ آئی پنجابی انہوں کسی کی بھی نہیں آنی۔ اللہ فرمایا تو 4 آ منائے نے نا، اے جڑے تینوں نہیں نہ مانتے تو 4 ہو لایا جڑے تینوں منا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے 4 حق تو منوائے نے، اے جڑے تیرے نہیں منتے تیری نہیں منتے، ہن کرو 4 لیا جڑے تینوں منوا لے۔ یہ 4 حق دے
نبی او چار نے جڑے نبی نو منوا جان ابو طالب دے دروازے پہ آئے بولو یار ابو طالب دے دروازے پہ آئے حضرت علی دا دروازہ حضرت ابو طالب دا دروازہ نا ابو طالب دے بیٹے نا حضرت علی نبی پاک اتنے آئے نے اللہ کے حکم نہ اے قرآن پاک میرے کو اہل سنت دا ترجمہ ہے تشریح بھی اہل سنت دی ہے وہی پڑھو آج شیعہ نو ذرا رہن دی وہ فرماتے ہیں جب یہ قسم طے ہو گئی کہ اپنی جان اور اولاد سے حاضر ہو جاؤ اپنی جان اور اولاد سے حاضر ہو جاؤ تو سرکار نبی اکرم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گئے یہ مطلب مولا علی گئے نے حضرت زہرا گئے حضرت حسن گئے حضرت حسین گئے تسی وہ صرف چوپے اس واسطے ہو پتہ تو انہوں ہے یہی گئے تو انہوں میں تحریر جدو رضی اللہ پڑھے کم از کم تو انہوں یہ پتہ لگ گیا کہ تحریر کسے شیعہ دی نہیں شیعہ لکھتا تو ساتھ حضرت علی علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام یہ سنی دوستان نے لکھا ہے میں تو کبھی بھی تواڈے وچ نہ کوئی تفریق نہیں پانا چاہتا اہل سنت والجماعت دوستان دے ہاں رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا مقام وہ بڑیاں بڑیاں شخصیتاں نال رضی اللہ لاندے نے عام لوگ نال رضی اللہ نہیں یہ مطلب اہل سنت دوستان نے انہاں اپنے گھر بہت بڑیاں شخصیتاں سمجھی بھائی وہ بڑے بڑے لوگوں رضی اللہ لاتے ہیں یہ مطلب انہیں بڑے لوگ ہی سمجھے لہٰذا انہیں آخیا رضی اللہ یہ جنہیں لوگ رضی اللہ لکھا تو سارے بچے پریشان نے پہ لو جی یہاں سارے رضی اکا پریشان نہیں ہونا تو اکا نو پاویں کڈا چھوٹا کر دے اکا پریشان نہیں ہونا میں تے قرآن دی قسم شکر اپنے خدا دا پیا کرنا کہ انہاں چواں ہستیاں نال رضی اللہ لکھ چھڑیا ہے شکر ہے میں تے شکر پہ کرنا کدھرے بندے نہیں بدل چھڑے کیڑے کیڑے خدا دی قسم تانوں رضی اللہ دا وہم لگا ہے کوئی اللہ دے بندے اور رضی اللہ ہوے تاں وی علی ہے رضی اللہ ہوے تاں وی حسن حسن ہے حسین حسین ہے تے زہرا زہرا ہے یہ مطلب شیعہ سنی لڑ کے بسی ہے کہ رضی اللہ سن تاں وی ہے گئے نے تے کہ علیہ السلام سن تاں وی ہے گئے نے تے کہ رحمت اللہ علیہ سن تے تاں وی ہے گئے نے تے ہے گئے نے تے ہے گئے نے تو رضی اللہ رحمت اللہ کی بحث جو نکل قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس سچے ایسا نہ کرے صدقے جانا اور یار نبی اللہ علیہ السلام کو چھٹو جڑے نبی جھوٹیاں دے مقابلے تے لے کے گئے سچے حسن اگلی آیت مجیدہ سنو آج تک تساں 60 نمبر آیت سنی سورہ آل عمران دی جہاں مباہلے کا ذکر ہے میں 62 نمبر پڑھنے لگا 62 نہ پڑھا تو میرا موضوع مکمل نہیں ہے میں کر دینے لگا مجھے دھیان نہ سننا جب اللہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین یہاں آ جاؤ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت آئے گی اگلی آیت اللہ فرماتا میرے حبیب ان لوگوں میں کہہ دے اتنا حاضا میں نے او کہ یہ جب 5 کھلوتے ہیں میدان اللہ فرمایا اتنا حاضا لہوا قصص الحق یہی حق کا قصہ ہے مکمل ہوگی گفتگو مکمل ہوگی میری گفتگو یہی حق کا قصہ ہے یہ مطلب ہے آج تک نعرے لگتے رہنے علی علی حق علی حق کل کا ایک نعرہ لگتا پیا اللہ حق جب میں اللہ حق منوایا نا اس تک روز دوست آؤں گا اچھا خاکی کوٹ عبد المالک اور روز آدھا اللہ حق سارے اندر اللہ حق اے شکر ہے کہ سارے حقاں کی سمجھ آ گئی ہوں میں وہ بھی 4 گنن لگا مرکز بھی گنن لگا ادھر 4 بھی گنن لگا ایمانداری نال بولنا چاہیے اللہ نہیں بول اللہ حق قرآن دین
انہاں ساریاں نوں منوان والا محمد حق ہے تے جنہاں محمد نوں منوایا من علی حق حسن حق حسین حق زہرا حق جو حق کے مقابلے میں آئے وہی باطل ہوتا ہے مولا کائنات ان جگہ پہ حق حق ہوئے ہوئے ٹائم ہو گیا حق آخری گل کر لگا جدوں کی انہیں ہی لطف ہے ایس بوئے آؤ گے تو والی خراسان ہے ادھروں آئے گے والی خراسان ہے اتوں ڈگ پو رہنا تو والی خراسان یہ مطلب جدھروں آؤ گے بہن بیٹھیاں نے بیٹیاں بیٹھیاں نے ادھروں آئی والی خراسان اہی ادھروں آئے والی خراسان کوئی دوست ادھروں آنے والی خراسان یہ اینگل ہے او اینگل وکھرا ہے اے وکھرا ہے او وکھرا انہاں پنجاں نوں جدوں میں ویکھیا ہر اینگل نال او دے وچ ہی سوال میری زندگی کا ایک حصہ ٹیچر بن کے گزرا میں ٹیچر رہا جدوں تک ماسٹر سا ٹیچر سا بڑے سواد کی زندگی لیکن ایڈے سواد کی نہیں جی ذاکری کی زندگی وہ بھی میرا ایک اینگل سی یہ بھی میرا ایک اینگل مینوں کو مولوی صاحب آ کے تو مجھے چنگا لگا تو جی کو ماسٹر میں یار آرام نال گل کرتے ہیں میں کہ ماسٹر میں رہ چکا یہ مطلب کئی اینگل چنگے لگتے ہیں 20 مربے کا سید مالک ہوئے انہوں منگن والا آخر چودھری صاحب آدھا ارا ایسی سید یہ مطلب انہوں ایک اینگل چنگا لگتا ہے کہڑا سید والا دوجا چودھری وہ تو چودھری تو بھی بڑے نے اسی سید والا یہ جہاں 5 نے نا یہاں کے میں اینگل ویکھے نے یہ جدھروں ویکھے نے اتنے ہی کمال ادھروں ویکھو ایتھے نبی نو رکھیا ایک اینگل تے باقی 4 ایک نبی دی بیٹی ہے ایک نبی دا داماد ہے ایک نبی دا نواسا دوجا نبی دا 2 نبی دا نواسا ہے ایس اینگل نو ادھروں موڑیا ایتھے علی نو رکھیا ایک علی دا سسر ہے ایک مولا علی دی بیوی ہے 2 مولا علی دے بیٹے ہیں اچھا ادھر حضرت زہرا دی طرفوں ویکھیا حضرت بطول والوں ویکھیا ایک بطول دا باب ہے دوجا بطول دا شوہر ہے 2 بطول دے بیٹے کیسا ہے امام حسن نو ادھروں ویکھے ادھر ہو گئے امام حسن لو ایک حسن دا بھرا ہے ایک حسن دا باب ہے ایک حسن دا نانا ہے ایک حسن دی ماں ہے حسین علیہ السلام کو ادھر رکھے تو پھر دیکھا تو پھر ایک حسین دا نانا ہے ایک حسین دی ماں ہے ایک حسین دا باپ ہے ایک حسین دا بڑا بھرا ہے جدو 5 کٹھا ویکھیا ایک ابو طالب دا بھتیجا دوجا ابو طالب دا بیٹا ایک ابو طالب دی نوح ہے کہ 2 ابو طالب دے پوترے واہ 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 علی حق علی حق علی حق علی حق حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری واہ 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 قبلہ واہ مولا تو بہت شکریہ یہ مطلب سارے ہی حق نے بولو پھر من جان بندے من جان وڈے چھوٹے کی گل نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب وڈے چھوٹے کی گل نہیں میرے کو 9 منٹ باقی وڈے چھوٹے کی گل نہیں میں پھر آنا وڈے چھوٹے کی گل وڈے چھوٹے کی گل نہیں ایڈی گوڑی پنجابی بولن لگا کوئی بہت یو پی سی پی چ آیا ہوئے تو پتہ نہ لگے گا لیکن پنجابیوں کو پتہ لگے باقیاں نو چھڈ جڑا کچھڑ ہے نا وہ بھی حق ہے کمال ہے یار جڑا انگلی نال پہ ٹرتا ہے وہ بھی حق ہے جڑا کچھڑ ہے وہ بھی حق ہے جڑی پیچھے مستور ہے وہ بھی حق ہے پیچھے مولا علی نے وہ بھی حق ہے میں حیران سا دوویں برابر کے پیارے سن شہزادے پیغمبر نو ایک نو انگلی نال رکھیا ہے دوجے نو دوجی انگل نے رکھ سکتے سن لیکن دوجے نو ایتھے اٹھایا نے ایتھے جدوں ایتھے چکیا نے نا ادو پھر کمال ہوئی ہے یہ مطلب ہے
کہ انہاں چواں تو بعد حسین علیہ السلام کے سامنے ایک میدان ہونا سی کربلا کا، انہوں اتنے اچیا کیا بایا نے، شبیر اگوں ویکھیا تے توحید دے دشمن سن، پچھوں ویکھیا تے زندگی چ پہلی باری ماں باہر آئی، گلی چاہیے پھر میدان چاہیے، میدان نو پار کر کے میدان مبادا تک آئی۔ شبیر نے دوستو ادھر ہی طے کر لیا سی، لے نانا میں بھی آخر حسین ہاں، جے تو حکیم ہے تے حکمت بڑو کام نہیں ہے، تے جی میں پھر میں حکمت نو سمجھنا اور کنے سمجھنا ہے، میں سمجھ گیا تو مینو اتنے بہا کے اگوں بندے بکھائے نے دشمن، پچھوں میری ماں نو توڑدیا بکھایا ہی نا، نانا میں آج ہی طے کر لیا جدو دین تے اوکھی بڑی میں بھی دین لے کے نکلتا ہوں۔ جدو دین تے اوکھی بنی جے تو دھی گھر نہیں نہ رکھی بطول تے جڑا سلام دے قابل ہوئے شادی کرنا چاہتا اور تیرے خاندان چ کرنا چاہتا، فرمایا کہڑے پرا دی، فرماتے نے علی ابن ابی طالب، علی دا نام آیا، بنو کلاب دا سردار کرنے لگا، دور جان دی لوٹ نہیں، میری بیٹی ہے نہ او دا بھی فاطمہ ہے، نہ او دا بھی فاطمہ ہے، وہ تے سید ذاتی یہ سردار ذاتی یہ وہی کنیز ہوے گی تے میں ہاں کرنا علی واسطے میں قبول۔ حضرت یقین فرماتے ہیں ایک مرتبہ بچی کو پوچھ لو تے اس تو بعد پھر ہاں کرنا ہے۔ سہیلیاں بھیجیاں گئیاں، شریف خاندان کا رواج کا پڑھا، سہیلیاں بلائیاں گئیاں حضرت فاطمہ کلابیہ تے سہیلیاں نے حضرت کلاب نے فرمایا کہ جاؤ تے میری بیٹی کو پوچھ کے آؤ کہ علی واسطے رشتہ ہے، علی ہاشمی واسطے، نبی دا داماد کتنے تے میرا داماد کتنے بنے، تے مجھ پوچھ کے آؤ میری بیٹی ہوں کہ تینوں رشتہ قبول ہے تے تیرا پیو ہاں کر لو۔ بچیاں جا کے حضرت فاطمہ کلابیہ نے آخیا تھوڑے باپ آتے ہیں علی ابن ابی طالب کا رشتہ ہے، زہرا جی گھر سی نا وہ گھر تا رشتہ جان لگا تے پوچھتے ہیں پہ تو تمہیں قبول ہوئے تو میں ہاں کر لاں۔ ایڈی حیادار خاتون سن، تھلے منہ کیتا نے تے تھلے منہ کر کے فرماندے نے میرے والد گرامی نو آکھو جڑی تہاڈی رضا ہے وہ تہاڈی بیٹی دی رضا ہے، لیکن اج فجر ویلے مینوں کہ بی بی خواب وچ ملی ہے جدا پاسے تے ہاں مینوں کسی مبارک ہوگی میری دھیاں تینوں اما، مبارک ہوگی میرے پتر تینوں اما آکھن لگے۔ بنو ہاشم دیاں مونڈیاں تے ڈولی آئی ہے فاطمہ کلابیہ، شان ویکھو بنو ہاشم دیاں نوجواناں دے کندھے اوتے ڈولی رکھی، جن ویلے بطول دی دہلیز تے آ کے رکھی رہنا، اے عباس دی بنن والی ماں نے نوجوانوں دہلیز تے پیر ہی نہیں رکھیا، جی میں پڑھی ہے روز پہ پڑھنا، انہیں ڈولی چو نکلتے سار دوسان نو گلی اچ بیٹھ زہرا دی دہلیز نو چومیا تے اندروں چار آوازاں کٹھیاں آئیں، دو بھرا تے دو اماں، بی بی ایک دم اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے ہاتھ جوڑ کے فرماندی ہے فاطمہ دیو پترو مینوں اما نہ زہرا دیو تیو مینوں اما نہ آکھو، میں تواڈے باورچی خانے وچ کام کرنا، میں تواڈے ویڑے وچ بوکر دین آئی ہاں، میں کنیز ہاں تسی بطول تے حضرت زینب آکھیا نہیں اما، اما آندی سی تواڈی اما ہے، جدو اما آندی سی تواڈی اما ہے تے تینوں کیوں نہ اما آکھی، اندر اما اما ہی آندے رہنے۔ وقت مقرر تو بعد اللہ نے ایک بیٹا دیتا، دنیا تے آیا، حضرت علی مسجد سے پتہ لگا بچہ اکھاں نہیں کھولتا تے بولتا نہیں، فرمایا میں بھی نہیں سا بولیا تے نہ اکھاں کھولیا جدوں تک محمد نہیں سنا ہے، جدوں تک محمد دا بیٹا نہیں آئے گا یہ اکھاں نہیں کھولے گا۔ حسین نو لے جاؤ، امام حسین نو لے گئے اندر، ام المؤمنین دی گود اس حضرت عباس، علامہ صاحب جی صاحب فرماندے نے جڑے شبیر دا قدم اندر آیا نا اکھاں کھولن تو پہلا عباس نے دوویں بازو فرماتے نے شاید وہ مطلب سی اکھاں کھولدیاں رہنیاں بازو قبول فرما، ہائے صدقے جاواں 4 سال دے حضرت عباس عشاء تو بعد ماں دے پوجنے چاہے، صدقے جاواں 4 سال دے، صرف 4 سال دے، تے ماں نے پوچھا عباس کتنے ہونا، میں تیرے انتظار چ بیٹا بہ رہی نہیں ہے، تو آنا تو پھر میں سونی ہے، عشاء تو بعد دیر نہ کرا کر، چھتی آ جایا کر۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اما میں بھیناں کول ہی ہونا، میں کتنے جانا سی، میری بھیناں ناشتہ میرے تو بغیر نہیں کردیاں، دوپہر نو کھانا میرے تو بغیر نہیں کھادیاں،
شاہ تو بغیر مینو آن نہیں دیا. آؤ لوگوں سانو روندیا نو ویکھ کے ہس لو. جہڑیاں بیبیاں عباس تو بعد روٹی نہیں سن کھاندیاں وہ تو بغیر وہ عباس کی لاش دے میرے پیرے دے. صدقے جاواں صدقے جاواں خیر ہوگا تھوڑی خیر. حضرت عباس فرماتے ہیں میں بھੈਣਾਂ تو علاوہ کدی کدھر نہیں گیا. مینوں بھੈਣਾਂ دور نہیں ہون دیندیاں. لال لا کے نا تو منہ چوم کے حضرت ام المؤمنین نے فرمایا اے عباس تو بھੈਣਾਂ کنوں آنے بھੈਣاں کنوں آنے. فرماتے ہیں اماں بی بی زینب اور بی بی کلثوم. بی بی پیار کیتا تے اکھا چاسوا. بی بی فرماندی ہے بچہ وہ تیریاں بھੈਣਾں نے وہ زہرا حسن حسین کو کیا. فرماتے نہیں وہ میرے ویر ہیں وہ میرے ویر آتے ہیں. فرمایا وہ آتے ہیں تیرے ویر وہ تیرے پیر نہیں تیرے ویر نہیں تیرے پیر نہیں. وہ زہرا دے پتر نے تو زہرا دیا تیاں آئے 4 سال کی زندگی اینی وفا. فرماتے ہیں اماں تساں آکھیا ہی آج نا آج تساں آکھیا جی کل صبح کی نماز فجر ہو گئی حالات بدلے ہوئے. سویرے نماز کے ٹائم تے حضرت عباس حضرت زینب دے بوبے کے کھلو کے فرماتے ہیں انما یرید اللہ انکم بالتعبد بیتی وجہ آیت پڑھ کے فرماتے ہیں اندر آن دی اجازت ہے. بی بی کیا پھر دروازہ کھول عباس دی آواز ہے. جلے میں نے بی بی پھر دروازہ کھولیا بی بی آج بیٹھ کے فرماتی عباس میرے لوگ دیکھو جی عباس. فرماتے ہیں جی آقا زادی. عباس جی منشد زادی. بی بی فرماتی ہے میں تیری مرشد زادی ہوں جی میں تیری آقا زادی ہوں جی تیری مرشد زادی تیرے حکم دیتی ہے ساری سنگا. فرماتی ہے تیری آقا زادی تیرے حکم دیتی ہے میرے لوگ حکم حکم میرے لوگ. حضرت عباس نے اتوں انت سے چکیا بند کا کھولیا ایک ہزار آنسو سی. فرماتے ہیں عباس تیری مرشد زادی تین حکم دے دی دونوں بازو پھیلا. حضرت عباس نے دونوں بازو پھیلائے بگنا چو ہاتھ پا کے نا چک کے بی بی مچھا چم کے فرماتے تو میرا ویر ہے میں میرے پیو دیا پترا میری ماں دی دعا. صدقے جاواں حضرت عباس آخیا تو آخنا میں نہیں آخا تساں ویر آخنا تے آخو میں تمہیں ہمشیر نہ آکھاں گا شبیر نو ویر نہ آکھاں گا. سیک دے 2-3 منٹ لے رہے ہیں ٹائم ہو گئی. سیک دے بھੈਣ ਭਰਾ کربلا آ گئے ہوں میں ساری شہادت تو نہیں پڑھ سکتا. حضرت عباس کی مصیبت کی گل پڑھ دیں یہ روندے رہاں گے. ایک وقت ایسا آیا جدو حضرت عباس سے بالکل قریب حضرت امام حسین پہنچ گئے. ادو عباس کے دوویں بازو ہوئے. حضرت عباس کے سر چ گرد لگ چکا جی میں کتاب کھلتی ہے نا کتاب انج حضرت عباس کا سر اجے کھلا سی انج نہیں سی کیوں نہیں سی. حضرت علی نے ایک ضرب لگی ہے ایک ضرب سر 2 پھٹ کھلیا نا پتراں دے آوندیاں نو حضرت علی نے سر پھڑ لیا. پتراں دے آوندیاں نو حضرت علی نے سر پھڑ کدے نال پھڑیا حضرت امام حسین جب پہنچے نے فرمایا بابا تیری ضرب ہو سی میرے ویر کی ضرب ہو رہے تینوں ضرب لگی تو ہاتھ نو ہاتھاں نال پھڑیا کر میرے ویر دے دوویں ہاتھ ہی کوئی اے ہاتھ کسے سن والا امام حسین نے پھڑے سن رستے چ پھڑے. ہاں جی سر ہاتھ نال رکھے نے ہاتھ
حضرت عباس کا سر کھلا ہے. یہ سر پہلا بند کیتا نے اتنے پگ بندی نے جہے ویلے کپڑا بدل ہے خوشبو امامت محسوس کر کے حضرت عباس دیا اکھاں بند نے. ہونے پڑھنا کیوں بند نے بند اکھاں پیروں تک زخمی سن تلوار مار مار کے تیر مار مار کے پین جتنے مار مار کے حضرت عباس کی کوئی حالت نہیں سی اور سر کھلا سی. امام نے سر نال بنیا تے کول بیٹھ کے بیٹھے گا خوشبو امامت محسوس کر کے عباس فرماتا ہے مولا آ گئے. حضرت امام حسین فرماتے نے واجبی مولا آ گئے. کیوں سانا دسا جدو میں آخر لگے مینو ویر آج ایک بار میرے ویخ تین پتا لگ گیا گا مینو مولا آخر ویر آخر ایک بار میرے ویخ. حضرت عباس فرماتے نے میرا اپنا دل کرتا ہے میں ویکھاں جنہ کا کوئی نہ رہے انہوں دیا تصویراں دنیا ہو جاتی ہیں. تھی ایک مہربانی کرو یا ایک اکھ چ میری تیر ہے دوجے اکھ خون ہے جو سر کا جمے بھی نہیں کھلتی بھی نہیں کھلتی. تھی مہربانی کرو یا تیر کٹو یا خون صاف کرو. تیری عزت ماں کی عزت کی قسم میں تینوں یہ بھی تکلیف نہ دیتا جے میرے بازو کمال میں تیر بھی آپ کھینچتا میں خون بھی آباد رہے میں خون بھی آپ صاف کرتا. فرماتے نے عباس تیر کھینچا تے تیر ہر شہر نال لے آئے ہے نا. پہلا میں خون صاف کرنا آخری جملے. شبیر نے برا دی اکھ چ اے آج خون صاف کیتا جتوں صاف کیتا اتوں حضرت عباس دا شبیر دے چہرے والوں ویکھیا اتوں آنسو نکلے آنسو نکلے. میرے نزدیک سے بڑا پارا جملہ ہے مجھے کسی کا پتا نہیں. جتوں آنسو پہ ڈگتا سی نا ڈگتا سی اتوں چم کے مولا حسین فرماتے ہیں اور تینوں کدی روندا نہ ویکھو تینوں کدی روندا نہ ویکھو میرا بہادر اور تینوں کدی روندا نہ ویکھو میرا بہادر. عباس مینوں دس نیزے نے لوایا ہی اکھ دے تیر نے پہلو دے نیزے نے پیراں تلوار نے بازو نے فرماتے نے نہیں تے فرمایا بولو میری ماں دی دعا. میرے منہ لو بیٹھ کے رویا کیوں ہے پتہ نہیں کنا کو میں جذباتی ہوا تے کنا کو زور لوا گل دے وچ وزن ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں مینوں تیری ماں دی عزت دی قسم مینوں سارے درد بھول گئے نے. تسی دسو تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی. فرمایا مینوں مار دے آئے نے مینوں تیرے تک سوکھا لے کے آن دیتا. کوئی مارتا سی تو میں ڈگ پہ تھا اٹھتا سا تو کوئی مارتا سی اٹھتا سا تو کوئی مارتا. فرماتے نے ایک باری میرے لو بیٹھے آئی ایک باری ویر آخ 4 سالوں کا ادو چڈیا ہی اج ایک باری ویر آخری جملہ حضرت عباس کی وفات کی ختم ہو گئی. آ چلے برا دی چوڑی چ فرماندے نے میں کیویں آکھاں تیری ماں مجبور ہے میری اماں بھی سی میں کنی ہوں. حضرت عباس کے سرانے والے پاسوں ایک آواز آئی آخ میں اجازت دینی ہوں. فرمایا اجازت دین والی کون ہے اور فرمایا ہوں تیار میری ماں آ گئی اور میرے سرانے میری ماں. حضرت عباس نے فرمایا یا اخی المظلوم میرا مظلوم یا اخی الغریب حال میرا مسافر. حضرت زینب نے خیمے تو آواز دیتے ایک باری مینو کہنا میں شام دی مسافر آباد رہے. آخری جملہ آخا علامہ آن لگا آخری جملہ سن لو میں اعلان کر لگا. مرید کہہ دے مسلمانوں
عباس کی روح پرواز کر گئی. شبیر یزیدی قومن بہ کے فرماتے عباس آج تو بعد آباد رہو. آج تو بعد ہے یزیدی, آج تو بعد ہے یزیدی. اے ابا حضرت امام حسین کا لوہا پہ پڑھنا کدو لوہا پڑھے کدو جدو عباس کی روح لوہا نال بندے روندے نے. بیبیاں بہن کر دیا مجتاں سے ساریاں کر دیا ساریاں نہیں ایک دو کر دیا تے باقی روندیاں. میں بہن کر شاید کسی کا آنسو آ جائے. ایک ہاتھ یزید دی فوج کیتا ایک خیمے کی یزید دی فوج آج عباس دی روح مبارک. جدو عباس کا سر آنچ ہویا نا امام حسین دی چولی وچ ڈگ پیا سر. ادو حضرت امام حسین فرماتے نے عباس اج تو بعد تے بندے آرام نال سون گے نا جڑے تیرے خوف تو ساری ساری رات جاگتے سن. میں سنو میرے مولا حسین فرماتے عباس اج تو بعد میری بہناں جاگن گیا جڑیاں تیرے پیرے وچ آرام دے نہیں سوندیاں سن. شبیر خالی علام لے کے آئے. حضرت سکینہ نے آخیا پانی دی آس مک گئی. حضرت زینب نے فرمایا واہ جاوا ہاں میرا پردہ